آج 16 شوال منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 16 شوال منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار رزق اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج 16 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے حالات میں کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، تو اللہ کریم بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں،
آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں اور 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کی بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود ہی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 16 شوال منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 16 شوال منگل کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 شوال منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے، جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، بے بس ہے، مایوس ہے، خود کو ڈپریشن میں محسوس کرتا ہے، بند گلی محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن یا غنیوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا غنیوں پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں دور ہو جائیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا غنیوں کو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت منہ سے نکلے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ صرف 41 بار یا غنیوں پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر برکت سے نوازیں گے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ نظر بد، حسد، جادو جنات سے اس کے بسے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے
بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں، بے اولادوں کو نورینہ اولاد مل جائے، تو آج 16 شوال منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ رب العزت 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 16 شوال منگل کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دیا تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں، وسعتیں، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے اور اس آیت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے راستوں کی رکاوٹیں ہٹا دے گا اور شکر کرنے والے پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، اور جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعت عطا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق 16 شوال منگل کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 16 شوال منگل کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔